ہمیں ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ اختلافات کے باوجود بھی دونوں ممالک کو باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ چین میں امریکی اور چینی صدور کے درمیان وفود کی سطح پر اہم ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارت اور عالمی استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر دورہ چین کے موقع پر گریٹ ہال آف دی پیپل کے باہر استقبالیہ تقریب میں پہنچے، جہاں چینی صدر نے ان کا استقبال کیا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ عالمی امن اور معاشی ترقی کو برقرار رکھنا دونوں ممالک کی تاریخی ذمہ داری ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت بیجنگ میں ہونے والے مذاکرات پر ہیں۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چین دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں، اسی لیے دونوں ممالک کے درمیان تعاون عالمی امن اور ترقی کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ شی جن پنگ سے ملاقات کرنا باعث اعزاز ہے۔ چینی صدر کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے انتہائی شاندار رہے۔ تاریخی سربراہی ملاقات کا سب سے بڑا اور بنیادی فوکس باہمی تجارت پر ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان آنے والی کئی دہائیوں تک بہترین اور مضبوط تعلقات قائم رہیں گے۔ وہ اس دورے پر دنیا کے بہترین کاروباری رہنماؤں کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس ملاقات کو اب تک کی سب سے بڑی سمٹ قرار دیا۔ لوگ نہیں جانتے کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، ہم نے جلدی حل کر لیا۔ میں ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ چینی صدر عظیم رہنما ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے، اور امریکی صدر کی ریڈ لائن بڑی سادہ ہے۔ ٹرمپ ایسے اقدامات چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین ایران پر دباؤ ڈالے تاکہ خلیج کے معاملے پر موقف بدلے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ چین ایران کو جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ بحران کے حل میں کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے۔ روبیو کے مطابق چین کے اپنے بحری جہاز بھی آبنائے ہرمز میں پھنسے ہیں اور بحران سے متاثر ہو رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور چین نے اتفاق کیا ہے کہ کسی ملک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایکس پر جاری بیان میں عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے۔ نیتن یاہو نے جو انکشاف کیا، ایرانی سیکیورٹی ادارے بہت پہلے قیادت کو بتا چکے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ ملک کی مجموعی امن و امان اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے سے متعلق تجاویز بھی زیر غور آئیں گی۔ لاہور میں گرفتار انمول عرف پنکی کے مقدمے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے خفیہ ادارے سے رپورٹ طلب کر لی۔ پنکی کے نیٹ ورک اور مقدمے کی تمام تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ سی سی ڈی نے باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ لاہور میں درج مقدمے میں ملزمہ کی طلبی کرا کے لاہور لانے کی تیاری۔ مقدمے میں ملزمہ کا بھائی ریاض گرفتار ہوا تھا، لیکن پنکی کو اشتہاری قرار نہیں دیا گیا تھا۔ خاتون کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر رانا اکرام کو بھی طلب کیا گیا۔ منشیات اسکینڈل کی مرکزی کردار انمول اور پنکی کو بچانے کے لیے نامعلوم قوتیں متحرک۔ کراچی کے گارڈن تھانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہونے کا انکشاف۔ پنکی کب تھانے آئی اور کب نکلی، کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ پولیس حکام کے مطابق بجلی نہ ہونے کی وجہ سے فوٹیج ریکارڈ نہ ہو سکی۔ منشیات کی لعنت پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو لپیٹ میں لینے لگی۔ کراچی میں منشیات فروش گروہ بے لگام، شہر بھر میں سینکڑوں ڈیلرز اور خفیہ ترسیلی مافیا سرگرم۔ بول نیوز کو 207 منشیات فروشوں کی فہرست موصول ہو گئی۔ لیاری، سوراب گوڈ اور اورنگی ملیر اور کورنگی ہاٹ اسپاٹ قرار۔ پوش علاقوں میں آئس اور کوکین کی ترسیل کے انکشافات۔ خواتین رکشہ اور کوچ ڈرائیورز کے استعمال کا بھی انکشاف۔ پولکا قانون کی گرفت میں۔ کراچی کی ملیر جیل سے قتل کیس کے فرار قیدی کی گرفتاری کے لیے وفاقی حساس ادارے اور پولیس کی مشترکہ کارروائی۔
فرار قیدی کو لانڈھی ریلوے اسٹیشن کے قریب سے حراست میں لیا گیا۔ پولیس افسران کے مطابق طاہر عرف پولکا 9 مئی کو ملیر جیل سے فرار ہوا تھا۔ جیل میں تقریب کے دوران مہمانوں کی آڑ لے کر قیدی فرار ہوا۔ ملزم دفعہ 302 قتل اور اغوا جیسے سنگین مقدمات میں گرفتار ہو کر عدالت حکم پر ملیر جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کا بارکھان کے علاقے نوشام میں آپریشن، دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ، فتنہ اور ہندوستان کے 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں فیلڈ آفیسر سمیت 5 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین، سپاہی ذاکر حسین، سپاہی سہیل احمد اور سپاہی محمد ایاز شامل۔ سنگین جرائم میں ملوث افغان باشندے میزبان ممالک کے لیے سیکیورٹی چیلنج بن گئے۔ افغان باشندوں نے میزبان ممالک کے امن و امان کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ افغان جریدے نے دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث افغان شہریوں کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ افغان انٹرنیشنل کے مطابق افغان شہری تاجکستان میں سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,63,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ آپ سیاست، معیشت اور بین الاقوامی امور پر اپنی جاندار رپورٹنگ، دقیق تجزیوں اور گہری بصیرت کے باعث ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ پہلے تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے میں بول سے وابستہ ہوں، مجھے اپنی پوری بول کی ٹیم، ہمارے بہت اچھے مالکان سمیر صاحب، صوفیہ، میں ان لوگوں کی جس کو کہتے ہیں ٹاپ لیول انکریجمنٹ ہر حوالے سے، تو یہ ہمیں آگے جانے کے لیے بہت کچھ ہمیں راستہ بتاتی ہے۔ ایوان صدر میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں تقسیم اعزازات کی تقریب، بول نیوز کے لیے اعزاز۔ صحافت کے شعبے میں سینئر صحافی احتشام الحق کو ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اعزاز سے نوازا۔ سینئر صحافی نے بول نیوز کا شکریہ ادا کیا۔ ادارے سے گفتگو میں بول کی پوری ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ذہن سوچتا ہے تو لفظ بولتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور میری فیملی، میرے کولیگ جن کی یہ پاسبل ہوا، تو میں اپنی بول کی مینجمنٹ کا بھی شکر گزار جنہوں نے بہت جو ہے وہ کوآپریٹ کیا۔ بول نیوز کے لیے ایک اور اعزاز، سینئر اینکر پرسن عادل عباسی کو صحافت کے شعبے میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ امتیاز سے نواز دیا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں پروقار خصوصی تقریب میں اعزاز عطا کیا گیا۔ بول نیوز سے گفتگو میں تمغہ امتیاز کو بڑا اعزاز قرار دیا، ادارے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج بھی سورج تیور دکھائے گا۔ کراچی میں وقفے وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ ہوا میں نمی کا تناسب 75% ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب، بلوچستان، کشمیر میں بارش کی پیش گوئی۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی تیاریوں کا آغاز۔ کھلاڑیوں نے سلہٹ میں 3 گھنٹے کا پریکٹس سیشن کیا۔ ہیڈ کوچ سرفراز احمد کی زیر نگرانی فٹنس اور فیلڈنگ ڈرلز، بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ ہفتے سے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ ہفتے سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ ادھر بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان۔ آؤٹ آف فارم سعود شکیل کی جگہ بابر اعظم کو پلینگ 11 میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ سعود پہلے ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں صرف 15 رنز بنا سکے تھے۔ بابر اعظم گھٹنے کی انجری کے باعث پہلا ٹیسٹ نہیں کھیل سکے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔